नाजरीन, हमारे चैनल फैज़ुल कुरान बुलंद शहर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। शुक्रिया। सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह ताला ने कुरान करीम की इस आयत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया कि आप नसीहत करो। नसीहत ईमान वालों को नफा पहुंचाती है। कुरान करीम अल्लाह का कलाम है और हम सबका अकीदा है कि अल्लाह का कलाम सच्चा है और अल्लाह के कलाम में कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं। अल्लाह कहता है कि नसीहत ईमान वालों को नफा पहुंचाती है, मगर हम देखते हैं कि हमें नसीहत की जाती है और हमारे सामने नसीहतें आती हैं, इसके बावजूद हमें 100% नफा नहीं पहुंचता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह के कलाम में कोई शुबा है। बात तो सही है कि नसीहत ईमान वालों को नफा पहुंचाती है, लेकिन हम उस दर्जे के ईमान वाले नहीं हैं जिस दर्जे का ईमान अल्लाह के यहाँ मतलूब है। इसीलिए अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान करीम में ईमान वालों को ईमान लाने का हुक्म दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, कि ऐ ईमान वालों ईमान लाओ। हालांकि ईमान वाले तो ईमान लाए हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला फिर कह रहा है कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हैं, ईमान ले आओ। इसका मतलब यह है कि ऐसा ईमान लाओ जैसा ईमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा लाए। सहाबा का ईमान कैसा था, उसकी एक नज़ीर, एक झलक मौलाना मुफ्ती महमूद हसन साहब ने उस वाक़ये के जरिए हमारे सामने पेश की कि मुसलमानों की फौज के सामने जब यहूदियों ने, अल्लाह के दुश्मनों ने अपनी लड़कियों को सजा बजा कर पेश किया, वो जानते थे कि मुसलमान का पैर अगर फिसल गया और मुसलमान अगर बलात्कार में मुब्तला हो गया तो मुसलमान की खैर नहीं। इसीलिए उन्होंने वो प्लानिंग बनाई थी। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिपह सालार को, जनरल साहब को हिदायत दी कि जिस रोज तुम्हें अपनी फौज उस मुहिम पर भेजनी हो तो उस फौज को इकट्ठा करके कुरान करीम की एक आयत सुना देना। बस एक आयत सुनाई और एक आयत सुनना पूरी फौज के लिए काफी हो गया। आपने अभी सुना था कि पूरी फौज गुजर गई
لیکن مسلمان فوجیوں نے اللہ کے دشمنوں کی لڑکیوں کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، صرف ایک آیت سن کر گئے جس میں اللہ کہتا ہے کہ ایمان والے مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہ نیچی رکھا کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہ نیچی رکھا کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ یہ ایک آیت سنائی گئی، اور ایک آیت کو سننے کے بعد پوری مسلم فوج نے، تمام کے تمام فوجیوں نے اس پر عمل کیا۔ تو یہ تھے اصل کامل درجے کے ایمان والے، جن کے سامنے ایک نصیحت آئی اور وہ ایک نصیحت کافی ہو گئی۔ ایسا معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے سامنے بھی پیش آیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ فلاں قوم بڑی سرکشی پر اتر گئی ہے اور بڑی نافرمانیاں کر رہی ہے، تم اس پر حملہ کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حملے کے لیے تیاری کی۔ پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تیار نہیں ہوئی، تیار ہوئی تو اس قوم کے اندر ایک بڑا مستجاب الدعوات، بڑا اللہ والا، بڑا پہنچا ہوا بزرگ تھا۔ اس کا نام ہے بلعام صنوخ باورہ۔ یہ اس قوم کے اندر بڑا پہنچا ہوا انسان تھا۔ بلعام ابن باورہ نے اسم اعظم یاد کیا تھا۔ اسم اعظم اللہ کا وہ نام ہے کہ اگر اسے پڑھ کر دعا مانگی جائے تو دعا رد نہ ہو۔ اگر اسم اعظم پڑھ کر دعا مانگ لے تو دعا قبول ہوتی ہے، لیکن وہ اسم اعظم کہاں ہے اب اس کا کچھ پتہ نہیں۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو بھلاتا ہے، انسانوں کے ذہنوں سے اللہ پاک بھلاتا ہے، نکالتا ہے، تو ایسا ہی کر دیتا ہے۔ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کو اللہ نے لوگوں کے ذہنوں سے بھلا دیا۔ اب کوئی گارنٹی کے ساتھ نہیں بتا سکتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کون سی ہے۔ کوئی 8 ربیع الاول لکھتا ہے، کوئی 9 لکھتا ہے، کوئی 10، کوئی 11، اور مشہور 12 تاریخ ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے لکھا ہے کہ پیدائش 8 تاریخ میں ہے اور وفات سبھی جانتے ہیں کہ 12 میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے انسان ہیں، اللہ کے بعد انہی کا مرتبہ ہے۔ اس کے باوجود اور ان کی امت کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ علم ہے اور ان کا علم تحقیقی ہے، لیکن یہ امت نہیں جانتی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سے دن پیدا ہوئے۔ دن تو یاد ہے، پیر کا دن، مہینہ بھی یاد ہے، سن بھی یاد ہے، مگر تاریخ کو نہیں جانتی یہ امت کے تاریخ کیا تھی۔ یہ اللہ نے سب کے ذہنوں سے نکال دی، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ تاریخ ہمارے یاد رہتی تو ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے نبی کا جنم دن مناتے اور جنم دن منانے کو ہی کافی سمجھتے، جیسا کہ آج بھی ایک بڑی تعداد سال میں 12 وفات میں جشن منا کر، خوشی منا کر
یا ہرا جھنڈا مکان پہ لگا کر یہ سمجھ لیتی ہے وہ تعداد کہ ہم نے نبی کی محبت کا حق ادا کر دیا، حالانکہ وہ اللہ کے نبی کے منشا کو نہیں سمجھے، تو وہ 12 وفات میں خوشیاں مناتے ہیں، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق اب ہم جانتے ہی نہیں کہ کون سی تاریخ میں آپ دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس تاریخ میں پیدا ہوئے 25 دسمبر، ساری دنیا جانتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ دسمبر کی 25ویں تاریخ ہے۔ عیسائیوں نے اس دن کو ساری دنیا سے بڑا دن منوا دیا۔ بڑا دن یا تو بڑا دن اس لیے ہے کہ اس میں 1 منٹ دن بڑھنا شروع ہوتا ہے، یا اس لیے کہ لندن میں سال کا سب سے بڑا دن وہی ہوتا ہے، یا اس وجہ سے اس کو بڑا دن کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ ساری دنیا جانتی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کو کیوں نہیں جانتے؟ یہ اللہ نے بھلایا ہے تاکہ یہ امت نبی کا جنم دن نہ منائے۔ جنم دن یا برسی ہمارے مذہب میں کوئی چیز نہیں، ہمیں تو حکم یہ ہے کہ اپنے پیغمبر کو سال کے سال 12 مہینے 360 یا 365 دن مسلسل یاد رکھو، اپنے ہر کام میں اپنے نبی کو یاد کرو، نبی کی سنت و شریعت کو زندہ رکھو، کھانے پینے میں، سونے جاگنے میں، پہننے اوڑھنے میں، حتیٰ کہ ناخن کاٹنے میں، سر کے بال کٹانے میں، ہر چیز میں، کرتا پہننے نکالنے میں، پاجامہ تہبند باندھنے پاجامہ پہننے نکالنے میں، ہر چیز میں ہر وقت اپنے نبی کو یاد رکھو اور اپنا ہر کام سنت کے مطابق انجام دینے کی کوشش کرو۔ ہم بڑے سے بڑا کام سنت کے مطابق کرنے کو تیار نہیں، حتیٰ کہ ہماری نماز، اور نماز بھی وہ جو سنت ہو وہ بھی سنت کے مطابق نہ رہی، جو ہم سنت پڑھتے ہیں وہ سنت بھی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلعام ابن باورا کے بارے میں بتایا کہ اس نے اسم اعظم یاد کر رکھا تھا۔ یہ اسم اعظم شیطان کو بھی یاد ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ قیامت سے کچھ پہلے میں اسم اعظم پڑھ کر دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف کر دے گا، میری دعا قبول ہو جائے گی، اسے یقین ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسم اعظم ایسی چیز نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ شیطان سے اسم اعظم کو نہ بھلاتا۔ حدیث میں ہے کہ قیامت سے پہلے جب شیطان یہ چاہے گا کہ بس اب قیامت آنے والی ہے، سب کچھ کھیل دنیا کا ختم ہو چکا، تو میں اسم اعظم پڑھ کر معافی طلب کر لوں، اللہ سے توبہ کر لوں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے سینے سے اسم اعظم کو بھلا دے گا، وہ شیطان پڑھنے نہیں پائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر شیطان پڑھ لے اور وہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرے، اللہ اسے پڑھنے ہی نہیں دے گا، وہ بھول جائے گا۔ تو اسم اعظم اب کس جگہ ہے؟ آیت الکرسی میں ہو سکتا ہے، اور
قرآن کریم کی جو تیسری سورت ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کی پہلی 2 آیتوں میں ہو سکتا ہے، یا 28ویں پارے کی دوسری سورت کی آخری 3 آیتوں میں ہو سکتا ہے، یا اسم اعظم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میں ہو سکتا ہے، یا اسم اعظم اللہ کا نام ہے اللہ، اور یا اسم اعظم حدیث کی کسی دعا میں ہو سکتا ہے جو حدیث کی کتابوں میں ہے۔ گارنٹی کے ساتھ اب کوئی نہیں بتا سکتا کہ اسم اعظم کون سی دعا ہے۔ بزرگوں نے ان کو اکٹھا تو کر دیا، قرآن کی آیتیں، حدیث کی دعائیں، جہاں جہاں اسم اعظم کی امید ہے ان کو ایک جگہ لکھ دیا، لیکن مکمل طریقے پر معلوم نہیں کہ اسم اعظم کون سی دعا ہے۔ یہ اسم اعظم بعض بزرگوں نے لکھا ہے، اے مسلمانوں تمہارا پیٹ اسم اعظم ہے، تمہارا پیٹ اسم اعظم ہے، اگر تم حلال کھاؤ اور حرام غذا تمہارے پیٹ میں نہ جائے اور مشتبہ چیز تمہارے پیٹ میں نہ جائے تو تمہارا تو پیٹ اسم اعظم ہے، یعنی تمہاری دعا حلال کھانے کی وجہ سے کبھی رد نہ ہو۔ تو بعض بزرگوں نے لکھ دیا کہ مسلمان تیرا تو پیٹ اسم اعظم ہے، اس لیے کہ دعا کی قبولیت میں جہاں کچھ اور چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، ایک رکاوٹ حلال نہ کھانا اور حرام لقمہ پیٹ میں پہنچانا، یہ بھی دعا کی قبولیت میں بڑی رکاوٹ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک لقمہ حرام کمائی کا پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ حال ہے ہماری کمائی اور ہماری غذا کا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں مسلمان کی حیثیت کیا ہے اور مسلمان کا خون کتنا سستا ہو چکا ہے۔ آج دنیا کے کسی ملک میں کسی 2 مسجدوں میں کوئی شخص اللہ کا دشمن، انسانیت کا قاتل، کوئی یہودی بندوق لے کر 2 مسجدوں میں گیا اور نماز پڑھتے ہوئے مسلمانوں پر گولیاں چلائیں، جس سے 49 لوگوں کے شہید ہونے کی خبر ہے، اور ان میں سے بہت سے لوگ زخمی ہیں جو ہسپتال میں ہیں۔ اب ہم چاہے آیت کریمہ پڑھ کے دعا مانگے، چاہے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھیں، مگر ہماری دعائیں قبول ہوتی ہوئی جلدی نظر نہیں آتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بڑی وجہ وہی ہے کہ کمائی پر توجہ نہیں رہی۔ ہم کیسا کھا رہے ہیں، کیسا پہن رہے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں۔ اور ایک برائی تو اتنی عام ہے، ایک برائی تو اتنی عام ہے کہ اگر میرے سے کوئی مسئلہ معلوم کرے کہ جی فلاں غیر مسلم مسجد میں پیسہ دینا چاہتا ہے، فلاں غیر مسلم مدرسے میں چندہ دے رہا ہے، فلاں غیر مسلم مسجد میں دے رہا ہے، عیدگاہ میں دے رہا ہے، فلاں غیر مسلم مسجد میں نلکا لگوانا چاہتا ہے، تو کیا حکم ہے؟ تو میں تو کبھی کبھی اپنے بھائیوں کو شرم دلانے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے پیسے سے بہتر تو غیر مسلم کا پیسہ ہے، اس لیے کہ غیر مسلم کے لیے کچھ حلال حرام کا حکم ہے ہی نہیں، وہ کسی آسمانی دین کا پابند نہیں، اس کے لیے کیا حلال کیا حرام، اور ہم اس کی کمائی کو تو دیکھ رہے ہیں،
اگر اس کا کچھ پیسہ حلال بھی ہے تو کوئی شک نہیں، اس نے آپ کی دعوت کر دی، بیاہ شادی میں آپ کی دعوت کر دی، بہت سے لوگ فتویٰ لگاتے ہیں جی فلاں غیر مسلم کے یہاں کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، یا کسی دلت بھائی کے یہاں کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، جبکہ برتن سب کے پاک ہیں، پاک چیزیں سب کے یہاں کھا سکتے ہیں، برتن سب کے پاک ہیں، ہاتھ سب کے پاک ہیں، اور جھوٹا ہر انسان کا پاک ہے۔ تو میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں کہ ہم کون سے حلال اور تقوی والے ہیں، اس لیے کہ ہماری پھوپھیوں کا حق ہمارے باپ نے نہیں دیا، اور ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا تو اپنی بہنوں کا حق ہم نے نہیں دیا، تو ہماری زمین جائیداد میں، ہمارے گھر مکان میں، ہماری ہر چیز میں ہماری بہنوں کا، پھوپھیوں کا حق ملا ہوا ہے۔ ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم بڑے متقی ہیں، ہماری کمائی 100% حلال ہے؟ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ یہ سلسلہ جو لڑکیوں کی وراثت کو نہ دینے کا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ تم وراثت کے مال کو سب سمیٹ کے کھا جاتے ہو۔ باپ کا انتقال ہوا، باپ نے کچھ زمین چھوڑی، باپ نے مکان چھوڑا، باپ نے اپنے پہننے کے کپڑے چھوڑے، باپ نے کچھ پیسہ چھوڑا، تو ہم لڑکے اس کا مالک بن گئے، نہ اپنی اماں کو ہم نے دیا، جو چھٹا حصہ ہماری اماں کا بیٹھتا تھا ہم نے اماں کو نہیں دیا۔ اگر ہمارے دادا ہماری دادی زندہ تھے اور ہمارے ابا کا انتقال ہوا تو جو ہمارے دادا دادی کا حق بیٹھتا تھا وہ ہم نے نہیں دیا، اور ہماری بہنوں کا جو حق بیٹھتا تھا وہ ہم نے نہیں دیا، ہم لڑکے ہی مالک بن گئے۔ تو اللہ نے جو بات کہی وہ ہمارے اوپر پھر بیٹھ رہی ہے کہ تم مرنے والے کی وراثت کا مال سمیٹ کے کھا جاتے ہو۔ یہ گناہ اتنا بڑا گناہ ہم سے ہو رہا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ سے کم نہیں، جتنے کبیرہ گناہ دنیا میں ہو سکتے ہیں یہ انہی میں شامل ہے۔ اور لڑکیوں کا صحیح حق نہ دینے کی وجہ سے اس قوم کے اوپر مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، مقدمات بھی چلتے ہیں، ہسپتالوں کا، کچہریوں کا، بیماریوں کا، اور یہ جو بیاہ شادیوں میں اور بیاہ شادیوں کے بعد جو لین دین ہو رہا ہے، جہیز تلک، روکنا رکانا، پھر اس کے بعد چھوچک اور کیو کا رنگ، اور اسی طرح گوند، یہ سب مصیبتیں جو جھیل رہے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ لڑکیوں کو ان کا وہ حق نہیں دیا جا رہا جو قرآن پاک نے بتایا ہے۔ اگر ہم لڑکیوں کا حق ادا کرنے پر آ جائیں، میں نے اپنی بہن کو دیا، اور میرے گھر میں جو میرے بچوں کے ساتھ دلہن بن کے آئے گی یا میرے ساتھ اللہ نے جس کا مقدر کیا ہے وہ اپنے گھر سے کچھ وراثت لے کے آئے گی، ہماری لڑکی جائے گی وراثت لے کر، ہمارے یہاں جو لڑکی آئے گی اس کو اپنے گھر سے وراثت ملے گی۔ ہم اس کی فکر نہ کریں کہ اگر ہم لڑکیوں کا حق دینے لگے تو ہم کنگال ہو جائیں گے، ہمارے پاس کیا بچے گا، ہماری بہنیں بانٹ کے لے جائیں گی۔ اگر یہ سوچنا چھوڑ دیں اور لڑکیوں کو ان کا حق دیا جانے لگے تو یقیناً اللہ کی ذات پر یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ خوشحالی آئے گی، برکتیں آئیں گی، ترقی ہوگی، اور بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ جب کسی کا حق
ہمارے حق میں مل جاتا ہے، تو بہت بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی برابر پریشانیاں جھیل رہا ہو، اسے غور کرنا چاہیے کہ کہیں میرے مال میں کسی کا حق تو نہیں مل گیا۔ اگر اس کے پاس کسی کا حق ہے اس کو ادا کرے، انشاءاللہ مصیبت دور ہوگی۔ میں صرف آپ ہی کو نہیں کہتا، ہر جگہ کا حال یہی ہے۔ یہ یہاں کا قبرستان کا مسئلہ حل ہو کے نہیں دیتا، اور جہاں قبرستان کسی بستی میں آ گیا، بس قبرستان کی کوئی خیر نہیں۔ اگر بستی میں قبرستان آ گیا تو اسی کا کوئی جرم زیادہ نہیں کہ جو اس کے قریب بستا ہے۔ اگر میں وہاں بستا تو میرا حال بھی وہی ہوتا۔ جیسے راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی راستے میں تنگی پیدا کرے اس کا جہاد بھی قبول نہیں۔ تو جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ وہ تو مولانا عابد حسن صاحب مذاق آپ سے کر رہے تھے کیونکہ وہ آپ کے قریبی آدمی ہیں، ورنہ جنت کی بولی نہیں لگتی۔ اور جنت اتنی سستی نہیں جو ہم 100 روپے، 50 1 2 روپے، 10 روپے، 1000 2000 میں بیچ دیں۔ جنت کا سودا بڑا مہنگا ہے۔ وہ قاری حنیف پاکستانی کہا کرتے تھے کہ حضرت بلال سے پوچھو جنت کی قیمت، حضرت عائشہ سے پوچھو جنت کی قیمت، حضرت خباب سے پوچھو جنت کی قیمت۔ آج تو ہمارے نوجوان بچے آئے جلسے کے بہانے اور کھیت کی طرف گھوم رہے، کھیت کی ڈول پہ بیٹھے ہوئے، موبائل ایک دوسرے کے کان پہ لگ رہا۔ یقیناً وہ موبائل کا ناجائز استعمال ہے، اور یہ فرشتے دونوں طرف بیٹھے سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ فرشتہ بیت الخلا میں، استنجا خانے میں، لیٹرین میں نہیں جاتا، لیکن اگر لیٹرین کا کواڑ بند کر کے کوئی ایسا کام کیا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، تو فرشتے کو اللہ نے سونگنے کی ایسی طاقت دی ہے کہ وہ سونگ کر لکھے گا اس نے اندر کیا کیا ہے۔ لیٹرین باتھ روم شیطان کے گھر ہیں، فرشتہ وہاں نہیں جاتا، مگر جو ہم لیٹرین کا کواڑ بند کر کے کریں گے فرشتہ اسے لکھے گا اس کی بدبو سے۔ اس کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے۔ تو جنت کی قیمت تو حضرت خباب سے پوچھی جائے کہ انگاروں پر لٹا دیے گئے، چربی پگھل پگھل کر انگارے بجھ گئے، اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا، حضرت بلال کے گلے میں رسی باندھ کر اور مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ اور اسی طرح بزرگان دین کا حال۔ حدیث میں ہے کہ جو آدمی راستے میں تنگی پیدا کرے اس کا جہاد بھی قبول نہیں۔ اور میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں اگر میرا گھر یا میری بیٹھک راستے کے قریب ہو تو شاید میں بھی نہ بخشوں۔ دیوار یا چبوترا راستے کی طرف بڑھانا ہی بڑھانا ہے، حالانکہ راستے میں تنگی پیدا کرنے والے کے بارے میں فرما دیا جہاد بھی قبول نہیں، تو جنت کیسے ملے گی؟ اور راستے میں تنگی ہر جگہ ہے اور ہر آدمی نے کر رکھی ہے۔ اول تو چبوترے بڑھا دیے، دیواریں کر لی، مکان بنا لیے، پھر راستے میں بگی کھڑی کر دی، ہیرو کھڑی کر دی، جانور باندھ دیے، اپنے نلکے کا پانی راستے میں چھوڑ دیا۔ یہ ساری چیزیں، یہ سب چیزیں راستے میں تنگی پیدا کرنے کی ہیں۔ تو جنت میرے پیاروں اتنی سستی نہیں ہے جتنی ہم نے سمجھ رکھی ہے۔ اگر کوئی آدمی وقف کی زمین دبائے گا، وقف کی زمین دبائے گا، جیسے مسجد ہے، مدرسہ ہے، قبرستان ہے، عیدگاہ ہے، تو ہو سکتا ہے وہ کچھ دنوں خوشحال رہ لے، مگر بجھولی میں جب قبرستان والی مسجد کے پیچھے مدرسہ بنا
اور وہاں لوگوں نے راستے کا سلسلہ اٹھایا اور مکان مالکوں نے اپنے مکان کی بنیاد اپنی زمین کی آخری حد پہ رکھی اور صحن بنا لیا۔